لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيل إن قاد وإن أنيخ على أصناخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں وعزیزو، یہ مجلس عبادت کی مجلس ہے، یہ مجلس ذکر کی مجلس ہے. ہمیں اس کا بھی یقین ہو کہ فرشتے اپنے پروں سے اس مجلس کو آسمان تک حلقہ لگا کر گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی یہاں ان سے بہتر، کئی بہتر مخلوق میں ان مجلس والوں کے تذکرے ہو رہے ہیں. دین کی ہر مجلس ذکر کی مجلس ہے. اپنی بیٹھک، اپنی توجہ اس میں بالکل اس طرح ہونی چاہیے جس طرح بندہ عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے. اس لیے کہ دین پر چلنے، دین کی بات پر عمل کرنے کے لیے سننا اس طرح شرط ہے جس طرح نماز کے لیے، عبادت کے لیے وضو شرط ہے. جس طرح نماز عبادت کے لیے وضو شرط ہے، اگر وضو کا عمل بگڑا تو نماز کا عمل بگڑے گا. جس طرح طہارت عبادت کے لیے اس کا طریقہ ہے، اس طرح عمل کرنے کے لیے بات کا دھیان سے سننا قرآن میں اس کا حکم ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو دھیان کے ساتھ سنیں گے اچھی اچھی باتوں پر عمل کریں گے، یہی ہوں گے ہدایت یافتہ. اس لیے بہت توجہ سے، دھیان سے اور عمل کے ارادے سے بات سننی ہے. سن کر پھر دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری عمل کی ہے، ایک ذمہ داری اس کی دوسروں کو دعوت دینا ہے. کیونکہ یہ بات تو حقیقت ہے اور یقینی بات ہے کہ جو شخص دعوت اور عمل دونوں کو جمع کر لے گا اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہوگا. دعوت دین کے اندر حسن پیدا کرنے اور اللہ کے تمام اوامر میں کمال پیدا کرنے کے لیے دعوت اور عمل دونوں کا اکٹھا جمع کر لینا یہ دین کو سب سے اچھا بنا دیتا ہے. جو قرآن ہے کہ اس سے بہتر، اس سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. اس لیے دعوت عمل کے ساتھ ہے کہ دعوت اس لیے دینا ہے تاکہ اعمال کے اندر، عبادات کے اندر، یقین کے اندر کمال پیدا ہو. دعوت اس لیے دینا ہے تاکہ اعمال کے اندر، ایمان کے اندر کمال پیدا ہو. سارے کام کرنے والوں کو خط لکھا تھا مولانا یاسر صاحب کی وفات سے 1.5 مہینے کے بعد خط لکھا تھا حضرت نے کام کرنے والوں کو کہ لوگ اس کام کو اس لیے اہمیت نہیں دیتے کہ اس کو صرف کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتے ہیں، حالانکہ دعوت کا مقصد اور اس محنت کا خاصہ وہ کلمہ نماز کے اندر نور اور جیلا پیدا کرنا ہے کہ اس راستے کی محنت اور مجاہدہ یہ اعمال کو حقیقت سے اٹھا کر حقیقت پر لانے کے لیے ہے اور عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہے، جس سے ہمارے اعمال
سفیت کے بجائے حقیقت اختیار کر لیں اور اعمال کے اندر نورانیت روحانیت اس محنت سے پیدا ہو. اس لیے میرے محترم دوستو کام پر یہ یقین اور بصیرت بھی ہونی چاہیے. کام پر یہ یقین اور یہ بصیرت بھی ہونی چاہیے کہ دعوت اور عمل دونوں کا اکٹھا جمع کرنا دین کو سب سے اچھا بنا دے گا. کہ دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے دعوت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک امت میں دعوت رہی اس وقت تک امت میں ارتداد نہیں تھا. اس لیے کہ اپنے دین پر استقامت ہر قسم کے حالات کے مقابلے میں یہ بھی ممکن ہے جب یہ اپنے دین پر عامل بھی ہو اور یہ اپنے دین کا داعی بھی ہو. جب امت حق کی طرف داعی نہ رہے گی تو امت باطل کی طرف مدعو ہو جائے گی. یہ جب تک نقل و حرکت دعوت کی نسبت پر امت میں زندہ رہی امت میں ابتداء نہیں تھا. اسلام میں آمد تھی, رفت کا کوئی راستہ نہیں تھا. اسلام میں آمد تھی, اسلام سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں تھا. کہ اپنے دین کے اندر حسن اور اپنے دین پر استقامت دعوت پر موقوف ہے. دعوت پر موقوف ہے اپنے دین پر استقامت. بلکہ اگر ایسے لوگوں کو دوسرے ادیان کی طرف بلایا بھی جائے تو یہ اس کے لیے ہر چیز کی قربانی دے دیں گے لیکن اپنے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نصرانیت کی بادشاہ نے دعوت دی یہ کہا کہ اگر آپ نصرانی ہو جائیں تو میں آپ کو اپنی آدھی بادشاہت دے دوں. عبداللہ بن حذافہ نے فرمایا یہ ساری بادشاہت اور عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے ملے لیکن میں پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بادشاہ نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا. فرمایا جو تیرا دل چاہے کر لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پلک جھپکنے کے بقدر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بادشاہ نے دیگ میں پانی گرم کرایا, ایک مسلمان قیدی کو ان کے سامنے دیگ میں ڈالا, پھر کہا کہ نصرانی ہو جاؤ, پھر انکار کیا. پھر بادشاہ نے کہا ان کو دیگ میں ڈال دیا جائے تو یہ روئے. بادشاہ ان کے رونے سے یہ سمجھا کہ شاید یہ گھبرا گئے. بادشاہ نے پھر کہا نصرانی ہو جاؤ, پھر انکار کر دیا. بادشاہ نے پوچھا تم روئے کیوں؟ کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو ایک حقیر جان کیا پیش کروں. میرے پاس میرے بدن کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی میں ایک ایک کر کے اللہ کے لیے قربان کرتا. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں, اللہ کے حکم پر, اللہ کی کے نام پر, دین کی نسبت پر جان و مال کی قربانی کی صلاحیت کا ختم ہو جانا یہی دین کے اندر رہنا پیدا کرنے والی چیز ہے. جب تک امت میں دعوت رہی امت اپنے دین پر قائم رہی. جب امت سے دعوت نکل گئی تو امت باعتبار عقائد کے بھی, باعتبار معاملات کے بھی, باعتبار معاشرے کے بھی, باعتبار عبادات کے بھی, ہر اعتبار سے دین کے تمام شعبوں کے اعتبار سے اپنے دین کو غیر ضروری اور اپنے دین سے کامیاب نہ ہونے کا شبہ بھی اسی سے پیدا ہوا کہ اپنے دین کی دعوت چھوڑ دی. اس لیے ہمیں اس پر یقین تو ہونا چاہیے کہ امت جب تک دعوت پر رہے گی امت ہدایت پر رہے گی. اس پر ہمارا یقین بھی ہو. اعمال دعوت سے اپنے تزکیے, اپنی اصلاح اور ہدایت کا یقین ہونا چاہیے. کوئی خیالی کام نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اس کام کو اس یقین اور بصیرت کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے اس محنت میں تزکیہ, تربیت اور اصلاح کا وعدہ کیا ہے, بلکہ تاکید کے ساتھ وعدہ کیا ہے
کہ جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم انہیں ہدایت ضرور دیں گے۔ میرا یہ دوستو بزرگوں، ہدایت کو جوہد کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تاکید کے ساتھ، ہدایت کو جوہد کے ساتھ جوڑا گیا ہے تاکید کے ساتھ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہم خیر کی ساری راہیں کھول دیں گے ان لوگوں پر جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے۔ لیکن بہت توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس راستے سے، اس محنت سے اصلاح و تربیت اور تزکیہ کیوں نظر نہیں آتا؟ میرا دوستو بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ داعی ابتدا سے انتہا تک اس راستے میں اپنی ہی ذات کا فکر اور اپنی اصلاح کا فکر لے کر چلے۔ سمجھتے تھے جو اپنے لیے کرے گا وہ صالح بنے گا، جو صالح بنے گا اللہ اس سے دوسروں کی اصلاح کا کام بھی دے دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی اصولی بات یہ ہے کہ محنت خود اپنی ذات کے لیے ہے، محنت خود اپنی ذات کے لیے ہے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، کہ ہر ایک کی کوشش، محنت سب سے پہلے اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ حضرت فرماتے تھے جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو بس تبلیغ کرو، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے داعی کو نوازتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ پہلے ہمیں انہیں ہدایت دیں گے جو ہمارے راستے میں محنت کریں گے۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ دعوت خود اپنی ذات کے لیے اصل ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انذار یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانا خود ڈرانے والے کے لیے ہے۔ اپنے اندر اللہ کے اوامر کی رغبت پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنا، اپنے اندر منکرات کی نفرت پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو منکر سے روکنا، کہ اصل میں انذار اللہ کے عذاب سے ڈرانا خود ڈرانے والے کے لیے ہے۔ علماء نے لکھا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ انذار ان کے لیے بے فائدہ ہے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے سواء علیہم فرمایا ہے، علی کا نہیں فرمایا کہ نبی جی دعوت دینا آپ کے لیے بے فائدہ ہے۔ دعوت دینا تو داعی کے لیے ہر حال میں مفید ہے، چاہے لوگ اس کی بات کو قبول کریں یا نہ کریں۔ یہ بات نے جسے عرض کر لی ہے کہ دوسرے تک بات پہنچاتے پہنچاتے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان تک بات پہنچا چکے ہیں، اب یہ بات سننے والے نہیں ہیں، لہٰذا اب دعوت دینا چھوڑ دیا جائے۔ میرا عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے دعوت میں یقین اور ماحول کے بدلنے کی تاثیر رکھی ہے۔ قربانیوں کو تسلسل کے ساتھ اس سطح تک پہنچانا جس پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہو، ہم قربانی کو اس سطح تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بات پہنچا دی گئی ہے اور بات پہنچانا ہمارے ذمہ تھا، وہ ذمہ داری ہمیں پوری کرنی ہے۔ کیونکہ تبلیغ صرف کان تک پہنچانے کو نہیں کہتے، تبلیغ کو دلوں تک پہنچانے کا نام ہے، تبلیغ دلوں تک پہنچانے کا نام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعوت یقین اور ماحول کو بدلنے والی ہے، دعوت یقین اور ماحول کو بدلنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں تک قربانیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ بات پہنچا دی گئی ہے، اب ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، تبلیغ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے، انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے، ان کی والی قربانیوں سے، ان کے والی مزاج اور نہج سے دعوت جاتی رہے۔ جب اللہ رب العزت کے یہاں اس کی مدت اور قربانیوں کی سطح پوری ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے یا فیصلہ ہدایت کا ہوگا یا فیصلہ ایسی رکاوٹوں کے راستے سے ہٹنے کا ہوگا۔ اگر یہ اس سے پہلے کوئی فیصلہ چاہتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ صرف بات کے پہنچانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، اس طریقہ محنت کے ساتھ دعوت کا پہنچانا، اور پہنچانا نہیں دن رات پہنچاتے رہنا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر غور کیا جائے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر غور کیا جائے۔
کہ کیا طریقہ اور کیا قربانیاں دین کی دعوت کو پہنچانے کی تھی. ان قربانیوں کے ساتھ کسی تبدیلیاں آئی ہیں؟ میرا عزیز دوستو بزرگوں، اصل میں صرف تبلیغ بات سے پہنچانے کا نام نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تکالیف کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہے، پہنچا کر پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے بات پہنچائی نہیں پہنچائی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے بات پوری طرح پہنچا دی، امانت آپ نے ادا کر دی، اور جو اس راستے میں محنت کا حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ گواہ بنایا اللہ کو صحابہ پر. اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات پہنچا دی. میرے عزیز دوستو بزرگوں، میں اسے عرض کر رہا کہ دعوت میں یقین اور ماحول کی تبدیلی کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے. صحابہ کرام کے وہ واقعات دیکھا کرو جس میں صبح سے شام تک سارا ماحول بدلا ہے. زبان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح قوم کو دعوت دینے گئے، شام تک ساری قوم اسلام میں داخل ہو گئی. فرماتے تھے جب دعوت غیروں کے حق میں تھی وہ صرف تھی کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اسلام میں آ جاتے تھے، تو پھر دعوت مسلمان کے لیے کتنی مؤثر ہوگی. میرے بزرگ دوستو عزیزو، بنیادی طور پر دعوت محض غیروں کے لیے سمجھی جانے لگی. سب سے پہلے جس کلمے کی دعوت ہے وہ کلمے کی دعوت خود مومن سے متعلق ہے. اس کی دعوت کو محض غیروں کے لیے سمجھ لینا یہ ناسمجھی کی بات ہے. مومن کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی دعوت کا سب سے زیادہ حقدار اور اہل خود ایمان والے ہیں، کیونکہ یہ کفر کا کلمہ ہے جو مومن سے متعلق ہے. الزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واهلها، کہ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے زیادہ اہل ہیں، زیادہ حقدار ہیں. میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس زمانے میں تصور دعوت محض غیروں کے لیے ہو کر رہ گئی، حالانکہ دعوت کلمے کی دعوت کا خود مومن حقدار ہے. اللہ کا حکم ایمان والوں کو ایمان لانے کا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. صحابہ کرام کا عمل ہے آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں. اجلس بنا نؤمن ساعتا، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں. معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما یہ ایمان کی مجلسیں قائم کرتے تھے اور ملاقاتیں کر کے لاتے، لوگوں کو بٹھاتے کہ بیٹھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں. میرے بزرگ دوستو عزیزو، ایمان کی مجلسیں ہی ختم ہو گئی. کلمہ لا الہ الا اللہ یہ امت کی دعوت میں سے نکل گیا. دیکھو یہ بات یاد رکھو، جو چیز دعوت میں سے نکل جائے گی وہ یقین میں سے بھی نکل جائے گی. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لاؤ، کیونکہ اس کی محنت اور اس کی دعوت سے اس کا اخلاص چاہیے. کلمے کی محنت سے، اس کی دعوت سے اس کا اخلاص چاہیے. اس کا اخلاص کیا ہے؟ اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. یہ کلمہ کا اخلاص ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کلمے کو اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے. اس لیے اتنا ایمان سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے. اس لیے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. علماء نے تفسیر کی ہے کہ ایمان والو مسلمان بن کر رہو. کہ ایمان تو اطاعت کے ساتھ ہے، ایمان اطاعت کے ساتھ ہے. جتنی ایمانی علامتیں ہیں وہی اللہ کے احکامات ہیں. صفات ایمانیہ ہی اللہ کے احکامات ہیں. صفات ایمانیہ ہی اللہ کے احکامات ہیں. اللہ کی اطاعت کے بغیر ایمان کو اپنے لیے کافی سمجھ لینا
یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک صحابی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں غیبت ہو گئی. آپ نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارما، کہ جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. یہ کہنا بہت آسان ہے، کیا ایمان والے ہیں؟ اگر ایمان کو صفات ایمانیہ میں غور کیا جائے تو ہم میں سے ہر شخص اس کا محتاج ہے کہ وہ اپنے یقین کو دعوت سے اس سطح پر لاوے، کیونکہ اسلام ہی ایمان کا مظہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جہاں چلاؤ گے وہاں چلے گا، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا. کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جہاں اس کو چلاؤ گے وہاں چلے گا، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا. میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، سب سے پہلے محنت کی ضرورت اس ایمان پر ہے، جس سے لوگ یہ کہہ کر غافل ہیں کہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ایمان تو ہمارے پاس ہے. حالانکہ سارے اعمال کا مدار ہی ایمان پر ہے، سارے اعمال کا مدار ہی ایمان پر ہے. اعمال کے اندر اخلاص بھی ایمان کے بقدر ہوتا ہے، اعمال میں اخلاص بھی ایمان کے بقدر ہوتا ہے. اعمال پر استقامت، اعمال پر اجر، اعمال میں اخلاص اور اعمال پر اللہ کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کا پورا ہونا، یہ سب ایمان پر موقوف ہے. یہ سب ایمان پر موقوف ہے. بغیر ایمان کے اعمال پر استقامت نہیں ہوا کرتی، کیونکہ جو اعمال یقین کی کمزوری کے ساتھ ہوتے ہیں، جب اس عمل کے مقابلے میں اسباب یا اس عمل کے مقابلے میں تو صراحت نہ کروں کہ اگر شریعت کے کسی بھی حکم کے مقابلے میں کوئی حاکم، کوئی قانون شریعت کے کسی ایک عمل کے مقابلے میں کوئی قانون آ جائے تو اللہ رب العزت ایمان والوں کا ایمان کا امتحان اس موقع پر لیں گے کہ یہ یوں کہہ کر حکم چھوڑ دیتے ہیں کہ حالات کا تقاضا ہے، یا یوں کہہ کر حکم پر جمتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اسی میں کامیابی ہے. اور سات آسمان اور زمین مل کر ایک اللہ کے حکم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے دوستو عزیز بزرگوں، ایمان کا امتحان جب ہوتا ہے جب کسی عمل کے مقابلے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے. جو اعمال کر لینے کو ہر ایک کر لے گا، اپنے یقین کو لے کر شریعت کے مقابل کوئی بھی والی چیز قبول نہیں کی جا رہے، یہ ایمان کی علامت ہے. اس لیے سب سے پہلے محنت اور کوشش کی ضرورت وہ ایمان پر ہے. یہ ہے صحابہ کرام کی پہلی چیز جس کو صحابہ نے سیکھا ہے. خود فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا. صحابہ خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا. میرے دوست بزرگوں عزیزوں، یقین کی تقویت کے اسباب ہی امت نے چھوڑ دیا. یقین کے بننے کے اسباب ہیں. سب سے پہلا سبب یقین کی تقویت کا، سب سے پہلا سبب ایمان کے بننے کا، سب سے پہلا سبب یقین کی تقویت کا یہ ہے کہ اللہ کو بولا جائے. اللہ کا بولا جانا ہی بنیادی طور پر ختم ہو گیا. کلمہ لا الہ الا اللہ ذکر میں تو ہے، تذکرے میں سے نکل گیا. تذکرے مخلوق کے ہیں، ذکر حاجت کا ہے. سمجھتے ہیں جن کے تذکرے ہوں گے ان سے تعلق پیدا ہوگا. تذکرے مخلوق کے ہیں، حاجتیں مخلوق سے متعلق ہیں. جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ
اس کو دعوت میں لاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. روزانہ ہر ایمان والا اس کی دعوت دینے کا محتاج ہے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے، کہ روزانہ ہر شخص اس کی دعوت دینے کا محتاج ہے. ہمارے گشتوں کا، ہماری ملاقاتوں کا موضوع ہے اللہ کا تعارف کروانا کہ امت اللہ کو بھولی ہوئی ہے، امت اللہ کو بھولی ہوئی ہے بنیادی طور پر. کہ سب سے پہلا مقصد اس کام کا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرواؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور کرنے کے ضابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. کائنات ضابطہ نہیں ہے. جو کائنات کو ضابطہ سمجھ کر چلتے ہیں وہ احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. کہ کائنات ضابطہ نہیں ہے، احکامات ضابطہ ہے. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ یقین کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لاؤ تاکہ اس کا یقین حاصل ہو. اس میں پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو خوب بیان کرو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے غیر سے نہیں ہوتا. جتنا توحید کو بیان کریں گے اتنا ہی اعمال کے اندر اخلاص پیدا ہوگا کہ تمام نیکیوں کا مدار توحید پر ہے، تمام نیکیوں کا مدار توحید پر ہے. کہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو دعوت میں لاؤ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اپنے ہر ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر سارے انبیاء علیہ السلام ایک تنکے کو حرکت دینے پر جمع ہو جائیں تو اللہ کی مشیت کے بغیر ایک تنکے کو حرکت نہیں دے سکتے. اگر سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی بعثت کی مدت ایک شخص کو ہدایت دینے پر لگا دیں، اگر تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی بعثت کی مدت ایک انسان کو ہدایت لانے کے لیے لگا دیں اور اللہ نہ چاہیں تو سب مل کر ایک انسان کو ہدایت نہیں دے سکتے. آپ سے مباشر نے ساری کوشش کی کہ جیسا کلمہ پڑھ لیں، لیکن اللہ نے دکھلا دیا انک لا تہدی من احببت کہ نبی جی آپ بھی چاہے تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. کہ نبی محنت کے مکلف ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ کسی کام کا ارادہ بھی کر لیں لیکن اللہ نہ چاہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھی تنبیہ کرتے ہیں اس پر کہ آپ نے ہماری مشیت پر موقوف کیے بغیر کسی کام کا ارادہ کیسے کر لیا. آپ سے پوچھا گیا کہ سارے کام کون سے فرمائیے. 3 سوال آپ سے کیے گئے. سارے کام کا قصہ بتائیے کیا ہے. ذوالقرنین کون ہے اور روح کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. آپ نے بہت اطمینان سے فرمایا کہ میں کل بتلا دوں گا جو کچھ تم پوچھ رہے ہو، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. روایت میں ہے 15 دن تک وحی نہیں آئی. 15 دن اتنا لمبا وقفہ وحی کے رکنے کا. آپ پریشان ہوئے، آپ بتانے کیسے جانے لگے کہ نبی جی بتائیے 15 دن تک وحی نہیں آئی. کہ آپ نے کیوں کہا میں بتا دوں گا، یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا. 15 دن کے بعد یہ وحی آئی. لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله کہ نبی جی کبھی نہ کہیے گا آئندہ کہ میں یہ کام کر دوں گا جب تک آپ اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف نہ کریں. میرے بزرگ دوست عزیزو، ہم اندازہ کر لیں کہ صبح سے شام تک ہماری زبانوں پر کتنے دعوے ہماری زبانوں پر ہوتے ہیں. ہم یہ کریں گے، حکام یہ کریں گے، تجار یہ کریں گے، زمیندار یہ کریں گے. صبح سے شام تک کتنی مرتبہ ہماری زبانوں پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیتے ہوئے کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. کسی نے کہا اتفاق صحیح ہو گیا. حضرت نے کیا کہا؟ یہ کیا کہا تم نے؟
کسی کہا اتفاق سے کہ نہیں، اتفاق سے نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. تو ہمارا یہی تحریت ہے، یہی تحریت ہے، یہی تحریت اتفاق سے نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. کہ اللہ کو یاد رکھنا افضل ہے، اللہ کو یاد رکھنا افضل ہے. میرے دوستو عزیزو، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ یقین کی تقویت کا پہلا سبب ہے. کہ ایمان کے بننے کا پہلا سبب یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تمام شکلوں کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں. جو قدرت کے مقابلے میں شکلوں کا انکار نہیں کریں گے، شکلیں ان کے اللہ کے درمیان حائل ہو جائیں گی، شکلیں ان کے اللہ کے درمیان حائل ہو جائیں گی. اللہ کے اور بندے کے درمیان شکلوں کا حائل ہو جانا ہی اس کو اللہ کے احکامات سے پھیر دیتا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے ماسوا کا انکار یہ ہماری روزانہ کی محنت کا لازمی جز ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اس کام کو کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان نام رکھتا، کہ یہ محنت یقین کی تقویت کے لیے ہے. اب ہمارے ماحول میں ایمانیات کا بولا جانا کم ہو گیا، حالانکہ یقین کی تقویت پر ہی ساری اطاعت اور ساری عبادات اور معاملات کا مدار ہے. جو دعوت کے ذریعے اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں پیدا کرے گا، اس کے لیے احکامات پر چلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کائنات آئے گی احکامات کے مقابلے میں، یہ کائنات کو ترجیح دے گا احکامات کے مقابلے میں. یہ ہے اصل بنیادی بات. احکامات کو لے کر حالات کا مقابلہ یقین والے ہی کرتے ہیں. جنہیں احکامات پر یقین نہیں ہوتا وہ احکامات کو کائنات کی وجہ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے پہلا سبب یہ ہے یقین کی تقویت کا، کہ اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو خوب بیان کرو، جم کر دعوت دو. یہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، زمین میں، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، ولیوں میں، کسی میں قدرت نہیں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. جتنا کائنات کا نظام ہے یہ تو اللہ کے تعارف کے لیے ہے. ہم یہ سمجھیں کہ کائنات کا نظام قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے. ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. تو کائنات ذریعہ کیسے ہو سکتی ہے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟ کائنات کا تو یقین نکلنا شرط ہے قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، قدرت اللہ کی ذات میں ہے. کائنات قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. کائنات قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. جتنا بھی زمین آسمان کے درمیان کا نقشہ ہے یہ ہمارے اللہ کے درمیان ذریعہ نہیں ہے. جو ان کائنات کے نقشوں کو ذریعہ سمجھیں گے، یہ کائنات کے نقشے ان کے اللہ کے درمیان حائل ہو جائیں گے. اس لیے کافر کی پہچان ہی یہ بتائیے کہ کافر آفاق میں گم ہے. کافر کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح کی سکھلایا ہے. جی ہاں، اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح کی سکھلایا ہے. آپ نے فرمایا، حدیبیہ کے راستے بارش ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے، صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے صبح کو بعض کافر ہوں گے، بعض مومن. صحابہ کی بڑی بات ہو گئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں سے کچھ کافر ہو جائے کچھ مومن. صحابہ نے کیا کہ یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو جائے گا کہ صبح کو ہمیں سے بعض کافر ہوں بعض مومن ہوں؟ آپ نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ اللہ کا منکر ہے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. جو بھی یہ کہے گا مطلع کہ نو لکھا کہ ہمیں بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ملی ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، جتنا پھیلا ہوا نظام ہے یہ محض امتحان کے لیے ہے. اس سے نظام عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے نظام عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے. ستاروں سے نظام عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یقین کے بغیر عقائد ٹھیک نہیں ہو سکتے. یقین کے بغیر، ایمان کے بغیر عقیدہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. عقیدہ کا ٹھیک کرنا فرض ہے.
اس لیے ایمان کا سیکھنا فرض ہے. جتنے نظام عالم میں تغیرات ہیں ان کا تعلق کائنات کے نقشے سے نہیں ہے. ہر ایک درخت کا سوکھا ہوا پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، صرف باتیں کہنے کو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دنیا میں تغیرات ہیں ان سب کو اللہ کی طرف منسوخ کرو. اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز میں پیش آئے اسے اللہ کی طرف منسوخ کرو. یہ اسی کو شکر کہتے ہیں. شرک یہ ہے کہ ہاں کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن ان اسباب کی وجہ سے اللہ نے ایسا کیا ہے. اپنے نتائج کو اللہ کی ذات کی طرف منسوخ کرنا، تمام کائنات کا انکار کرتے ہوئے کسی کا نام ایمان ہے، کسی کا نام شکر ہے. کہ اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں ایک آیت میں جمع فرما دی. فلما أثقل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. کہ جب عورت کا حمل بھاری ہو جاتا ہے اور وضع حمل کا قریب آتا ہے بچے کی پیدائش کا، تو میاں بیوی دونوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے اولاد عافیت سے پیدا کر دی تو ہم یہ کہیں گے کہ بے شک یہ کام تو نے ہی کیا ہے بغیر کسی کی شرکت کے. بے شک تو نے ہی کیا ہے. شکر اسی کا نام ہے. نعمت کی نسبت کو منعم کی طرف کرنا اسی کا نام شکر ہے. فلما آتاہما صالحا، جب ہم محض اپنی قدرت سے بچوں کو پیدا کرتے ہیں تو یہ ہمارے کیے ہوئے میں ہمارے غیروں کو شریک کرتے ہیں. فتعالی اللہ عما یشرکون. میرے دوستو بزرگو عزیزو، ہر چیز کی نسبت، ہر عمل کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کرنا یہ سب سے پہلے ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایمان کی تقویت کا پہلا سبب ہے. دیکھو میں اسی کا درج کر دوں کہ مساجد کی آبادی کا سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ. آپ نے فرمایا کہ جس کو مسجد آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. پھر یہ آیت پڑھی آپ نے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ ایمان والے وہی ہیں جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں. ہماری ملاقاتوں کا بنیادی مقصد کائنات کے نقشے سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا ہے کہ یہاں بیٹھ کر غیب کی باتوں کو سنو تاکہ یقین ان تمام مشاہدات اور تجربات سے، ان تمام کائنات کے نقشوں سے جن سے نکال کر یہاں لایا گیا ہے، ان تمام شکلوں کا یقین دل سے نکلے اور یقین ایمان کی مجلسوں میں تمام ظاہر نقشوں سے غیب کی طرف پھرے. یقین کی تبدیلی کے لیے ان کو ان کے ماحول سے نکال کر ایمان کے مجلسوں کے ماحول میں لانا ہوگا. یہ ہماری ملاقاتوں کا، محنت کا بنیادی مقصد ہے، بنیادی کام ہے کہ ہر شخص سے ملاقات کر کے اسے مسجد کے ماحول میں لاؤ کہ یہاں بیٹھ کر یہاں سنو غیب کی باتوں کو، تاکہ جتنے باہر کے نقشے ہیں انسان نقشوں کا یقین مسجد میں ایمان کی مجلسوں میں بیٹھ کر اور غیب کی باتوں کو سن کر باہر کا یقین دلوں سے نکلے. پھر اسی دعوت کو لے کر یہ باہر نکلے. یقین کی تقویت کا یہ پہلا سبب ہے. میرے بزرگ دوستو، دوسرا سبب یہ ہے ایمان کی تقویت کا. دوسرا سبب یہ ہے ایمان کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے اس کو بیان کرو. کیونکہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو ظاہر کے خلاف کیا ہے وہ مدد اور نصرت کے ضابطے بتانے کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی مدد کا، اس کی نصرت کا ضابطہ کیا ہے. لوگ اس دھوکے میں پڑے ہیں کہ نصرت کا ضابطہ مادی طاقت
یہ نصرت کا ضابطہ ملک اور مال کا حاصل ہو جانا. میرا دوستوں، اللہ کی نصرت اور مدد کی جو ضابطے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، یہی نصرت کا ضابطہ ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہر کے خلاف واقعات ہیں، ان کا بیان کرنا ہی دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نبی جی ہم آپ پر نبیوں کے واقعات اس لیے لاحق کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ آپ کے دل میں جماؤ، آپ کے دل کو جمانے کے لیے، آپ کے دل کو جمانے کے لیے ہم آپ پر نبیوں کا واقعات وحی کر رہے ہیں. آپ کے دل کو جمانے کے لیے ہم آپ پر نبیوں کا واقعات وحی کر رہے ہیں. میرے بزرگ دوستو عزیزو، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کا اور آپ کے توکل کا، کہاں آپ کے یقین و توکل کا درجہ ہوگا جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. جب آپ کے دل کو جمانے کے لیے آپ پر نبیوں کو واقعات وحی کیے جا رہے، تو اس زمانے میں میرے اور آپ کے لیے ان حالات میں انبیاء علیہ السلام کی غیر مدد کے واقعات کا بیان کرنا کتنا ضروری ہوگا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ نے مددیں جو پچھلی کی ہیں صحابہ کی اور انبیاء علیہ السلام کی، ان مددوں سے صرف تاریخ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک مدد کے ضابطے بتانا مقصود ہے کہ ہم قیامت تک ہم اس طرح مدد کریں گے ایمان والوں کی جس طرح ہم نے رسولوں کی مدد کی ہے. جس طرح ہم نے رسولوں کی مدد کی ہے، ہم قیامت تک اسی طرح ایمان والوں کی مدد کریں گے. إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ ہم قیامت تک ایمان والوں کی مدد رسولوں کی طرح کریں گے. كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ جس طرح ہم نے رسولوں کو نجات دی ہے، ہمارے ذمہ حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو قیامت تک اسی طرح نجات دیں گے. كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ رسولوں کی طرح جس طرح ہم ان کو نجات دی ہے، اسی طرح ہم قیامت تک ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیں گے. میرے بزرگ دوستو عزیزو، یہ ایک سبب ہے یقین کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جتنی غیر مددیں ہوئی ہیں ان کے واقعات کو یقین کی تقویت کے لیے بیان کیا کرو. اس سے بھی دلوں کے اندر جماع پیدا ہوتا ہے، ورنہ حالات دین سے پیر اکھاڑ دیں گے. لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں، یہ زمانے کی بات ہے نہیں. قیامت تک اللہ کا ضابطہ نصرت کا یہی ہے کہ اللہ نے نبیوں کے واقعات سے قیامت تک ایمان والوں کو مدد کے ضابطے بتائے ہیں. ایک سبب یقین کی تقویت کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تعجیزات کے واقعات کو بیان کیا کرو. کیونکہ میرا عزیز دوستو بزرگو، اصل میں غیبی مدد کے واقعات اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو، کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک ہو. بدگمان کون دیتا ہے اللہ سے؟ شکلوں کا یقین اللہ کی مدد سے مایوس کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا دستور ہے، اس کی سنت ہے کہ جو اللہ کے غیر سے امید رکھتا ہے اللہ اسے بغیر کے حوالے کر دیتے ہیں. جو اللہ کے غیر سے امید رکھتا ہے اللہ اسے بغیر کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ کے ساتھ گمان یہ نہیں ٹھیک کہہ سکتا ہے جب انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیر مددوں کو یقین کے ساتھ بیان کیا جائے. یہ اللہ کے ساتھ گمان، کیونکہ گمان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. سب سے بڑی طاقت اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے. انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا کہ میرے ساتھ گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا. میرے محترم دوستو، ابراہیم علیہ السلام کا گمان تھا، گمان ہی تو تھا کہ جبرائیل سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کی. یہ گمان بڑی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے، کہ اللہ کے ساتھ گمان ٹھیک کر لو. اللہ کے ساتھ گمان ایمان کے بقدر ٹھیک ہوگا، جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگو، یہ ہے ایمان کی تقویت کے اسباب. چوتھا سبب یہ ہے
کہ ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو. کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. کہ ایمان تو اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. اذا سرت حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن. آپ نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. ایمان کی علامت ہے. ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو. آپ نے پوچھا صحابہ کی جماعت سے کہ تم کیا ہو؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا کیا دلیل ہے تمہارے ایمان کی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. صحابہ کرام نے 15 خصلتیں اپنے ایمان کی بیان کی. سوال ایمان کا تھا، جواب خصلتوں میں. یہ بتا رہا ہے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. سوال آپ نے ایمان کا کیا، انہوں نے جواب خصلتوں میں دیا. انہوں نے کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں، 5 کا آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان پر یقین رکھیں، ہم ان پر ایمان لائیں، اور 5 کا آپ نے حکم دیا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، اور 5 ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں. 5 ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ 5 خصلتیں کیا ہیں تمہارے اندر؟ یہ پر تمہارا یقین ہے. انہوں نے عرض کیا کہ ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. فرمایا کہ وہ 5 کیا ہیں جن کو تمہارا عمل ہے؟ کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں. عبادات فرائض گنوائے ایمان کی علامت میں. ایمان کی علامت میں فرائض گنوائے. آپ نے فرمایا وہ 5 کیا ہیں جو تمہارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت سے ہمارے اندر 5 باتیں یہ ہیں کہ ہم تنگی میں صبر کرتے ہیں اور فراخی میں شکر کرتے ہیں. تنگی میں صبر کرتے ہیں، فراخی میں شکر کرتے ہیں، اور اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ ہم اس سے راضی ہیں. اور دشمن کا مقابلہ جم کر کرتے ہیں، اور اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آئے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. یہ 5 ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے. صرف 15 خصلتیں ایمان کی بیان کی. جی ہاں، جنہیں لوگ سن کر بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت معمولی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 15 خصلتیں سن کے فرمایا کہ یہ فقہا ہیں. فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے. فقیہ کہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ ہو. فرمایا فقہا ہیں اور ادبا ہیں. اور آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے اندر اتنی اونچی خصلتیں ہیں کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو خرید ہے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. اتنی بڑی بات. فقہا ادبا کادوا یکونوا انبیاء، یہ قریب ہے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. 15 خصلتیں ایمان کی بیان کی. اور آپ یہ فرما رہے کہ یہ فقہا ہیں، ادبا ہیں، یہی تربیت یافتہ ہیں. ادبا ادب تربیت کو کہتے ہیں کہ فقہا ہیں، ادبا ہیں، اور قریب ہے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. آپ نے فرمایا میں تمہیں 5 باتیں اور بتلاتا ہوں تاکہ تمہارے اندر ایمان کی خصلتیں مکمل ہو جائیں. آپ نے یہ فرمایا کہ کھانا جمع نہ کرو ضرورت سے زیادہ، مکان تعمیر نہ کرو ضرورت سے زیادہ،
اس دنیا میں رغبت نہ کرو جس کو چھوڑ کر جانا ہے، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے بعد جمع ہونا ہے، اور اس جنت پر رغبت کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ 5 باتیں ہماری یاد کر لو تو تمہارے اندر خیر کی خصلتیں مکمل ہیں۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ غور کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ یقین کی محنت اطاعت پر لاوے۔ یہ نہیں کہ یقین کی محنت وہ یقین جب ہوتے رہ جائے، کہ یقین کی محنت اطاعت پر ڈالنے کے لیے ہے۔ جی ہاں، جب یاد رکھیو کہ منتہا ایمان غیبی نصرتوں کا ظاہر ہو جانا نہیں ہے، یہ منتہا ایمان وعدوں کا پورا ہو جانا نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ منتہا ایمان اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت ہے، اخلاص اور اطاعت، کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی رضا کے، اللہ کی اطاعت اللہ کی رضا کے لیے، یہ منتہا ایمان ہے کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی رضا کے لیے۔ غیر نصروں کا ظاہر ہو جانا یہ منتہا ایمان نہیں ہے۔ جی ہاں، اور ایمان کی تقویت کا یہ مقصد بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو غیری مدد جو ہیں وہ تو موجود ہیں، اللہ کی ذات مقصود ہے، اللہ کی ذات مقصود ہے۔ غیری نصرتیں موجود ہیں، ان کا وعدہ ہے کہ موجود ان کے لیے پورا ہوتا ہے جو مقصود کو سامنے رکھ کر چلیں، جو مقصود کو سامنے رکھ کر چلیں موجود ان کے لیے پورا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزوں، یہ ایمان کی تقویت کے اسباب ہیں۔ اس لیے مومن ایمان کا زیادہ حقدار ہے کیونکہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، اور تقوی مومن کی شان ہے، تقوی مومن کی شان ہے۔ اس لیے ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے، التقوی ملاک الحسنات، کہ ایمان سے سب سے پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر تقوی لاؤ ایمان کے ذریعے، کیونکہ یہ تقوی کا کلمہ ہے اور مومن اس کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے، تقوی کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تقوی لانا ہوگا، کس میں؟ کہ سب سے پہلے تقوی لاؤ معاملات میں، کہ معاملات پر عبادات کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے معاملات پر عبادات کا پردہ ڈالا ہوا ہے کہ ان کی نظریں اپنی عبادات پر ہیں اور یہ اپنے معاملات کی طرف قابل ہیں۔ حالانکہ معاملات عبادات سے پہلے اس طرح ضروری ہیں جس طرح نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے۔ پہلے طہارت پھر عبادت، پہلے طہارت پھر عبادت، کہ تم پاک ہو جاؤ، یہ عبادت کے لیے پاک ہو جاؤ۔ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ، کیونکہ انسان عمل کی مشین ہے، اس کو ایندھن حلال چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے کہ اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ، اور لوگ معاملات کی طرف سے غافل ہیں کہ سب سے پہلے تقوی معاملات میں لاؤ، کہ یہ طہارت ہے عبادت کے لیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ صرف مسلح کا کپڑوں کا پاک ہونا یہ ظاہری پاکی نہیں ہے، بدن کا پاک ہونا یہ صرف ظاہری پاکی نہیں ہے، بدن کے اندر دوڑنے والے خون کا پاک ہونا یہ بھی ظاہری پاکی ہے، یہ بھی ظاہری پاکی ہے کہ بدن میں دوڑنے والا خون پاک ہو۔ کہ سب سے پہلے اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ، تاکہ عبادت کے لیے، کیونکہ عبادت کے لیے طہارت ہے، طہارت عبادت سے پہلے کہ پاک ہو جاؤ عبادت کے لیے، تو سب سے پہلے معاملات کو حکم پر لانا ہوگا، کیونکہ طہارت نماز سے پہلے، کہ طہارت نماز سے پہلے اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ، کیونکہ حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ دو اللہ کی مدد صبر اور نماز کے ذریعے، کہ صبر نماز سے پہلے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ صبر چھوٹے کھانے کو نہیں کہتے، کہ چھوٹے کھانے والے صبر کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت اور تقوی کے ساتھ صبر کریں، ان کا اللہ کے یہاں بڑا درجہ ہے اور ان کے لیے سارے وعدے ہیں۔ جی ہاں، کہ صبر اللہ نے قرآن میں تقوی کے ساتھ رکھا ہے،
صبر اللہ نے قرآن میں تقوی کے ساتھ رکھا ہے. جہاں دیکھو گے صبر تقوی ساتھ ملے گا. انہ من یتق ویصبر, جہاں دیکھو گے قرآن میں تقوی صبر ساتھ ملے گا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اگر تمہارے اندر صبر بھی ہے تقوی بھی ہے. میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں, اس زمانے میں امت میں صبر تو ہے, تقوی نہیں ہے. اس لوگ پریشان ہیں کہ اتنی جانے جا رہی, اتنا نقصان ہو رہا ہے مدد کے لیے. فرماتے تھے کہ جب تقوی کے بغیر مومن صبر کرے گا, اس کا صبر کرنا ایسا ہوگا جیسا جوڑوں کی پٹائی ہوتی ہے وہ صبر کرتے ہیں. جی ہاں, اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم, یہ اللہ نے کہا ان لوگوں سے کہ اللہ کے احکامات توڑیں پھر حالات آئیں, پھر یہ کہیں گے صبر کرو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ نے ان سے کہا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم, کہ تمہیں تمہارے قتلوں کا بدلہ مل رہا ہے, تم صبر کرو یا نہ کرو, تمہارا صبر کچھ تمہیں نفع نہیں دے گا. جی ہاں, یہ صبر کام کرتا ہے تقوی کے ساتھ, یہ صبر کام کرے گا تقوی کے ساتھ, تم صبر کرو یا نہ کرو. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں, اللہ کی مدد بے شک اس کے وعدے حق ہیں, اگر اس کو ضابطہ ہے, اس کا ضابطہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ معاملات کو حکم پر لاؤ, کہ پہلے صبر پھر نماز, کہ پہلے حرام سے بچو تو تمہاری عبادات میں کمال پیدا ہوگا, کہ تمہاری عبادات میں کمال پیدا ہوگا. کہیں سے کہ تقوی سے اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ. اس لیے اللہ رب العزت نے تقوی پر وعدے فرمائے ہیں کہ پہلا وعدہ تقوی پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت متقی کے لیے ہر تنگی سے, ہر رکاوٹ سے راستہ نکال دیں گے. 5 وعدے ہیں تقوی پر کہ اللہ رب العزت متقی کے لیے راستہ نکالیں گے, کہ اللہ متقی کے لیے راستہ نکالیں گے چاہے اس کے لیے سارے دروازے بند کر دیے جائیں. یوسف علیہ السلام کے لیے سارے راستے بند کیے گئے اور وہ بچ کے بھاگے, اللہ نے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تقوی کے بعد پھر تنگی ڈالیں گے ان کے تقوی کو آزمانے کے لیے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو صحیح راستے پر آتے ہیں مگر حالات ان کو غلط کی طرف پھیر لے جاتے ہیں.